صاحب یہ تو ڈیٹیل بعد میں آپ سے جانتے ہیں، آپ چونکہ نیب کے جو معاملات ان کو ایک عرصے سے کور کریں اسلام آباد بیٹھ کر، یہ چیئرمین نیب کے مستعفی ہونے کا جو واقعہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھائیں۔ ہفتے ڈیڑھ سے اسلام آباد میں بہت خبر گرم تھی اور کئی ایک شکایات کا اظہار بھی سابق چیئرمین نیب کرتے دکھائی دیے یا سنائی دیے، تو آپ کی سنگن کیا تھی؟ ان حالات و واقعات کا ذرا احاطہ کیجیے۔ جی جامی صاحب، اسلام آباد میں نیب گزشتہ 6 ماہ سے ایک شدید دباؤ میں کام کر رہا تھا اور اس کی بنیادی وجوہات 2 طرح کی تھی۔ پہلے تو وہ کیسز جو آلریڈی کیسز بنائے گئے تھے گزشتہ دور حکومت میں، اس میں سے کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ کیسز بالکل ٹھیک بھی تھے، اور ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے دباؤ تھا کہ ان کیسز کو ختم کر دیا جائے۔ ایک پہلا دباؤ تو یہ تھا، اور دوسرا دباؤ یہ تھا کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے یا پی ٹی آئی ہے، یہ نیب کا جو لا ہے اس میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کیسز اپنے طور پہ ختم نہیں ہو گئے۔ جی شامی صاحب، اس قانون میں بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ آپ نے ان مقدمات، یہ ختم نہیں ہوئے سر، ان کو ریٹرن کیا گیا ہے۔ نیب قانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ واپس نیب کو بھیجے جائیں گے اور نیب ان کو متعلقہ فورمز پر بھیجے گا۔ تو ایک تو دباؤ یہ بھی تھا کہ ان کیسز کو یہیں پر روک دیا جائے، آگے نہ بھیجا جائے، ایف آئی اے کو بھیجنا ہے تو وہ نہ بھیجا جائے، کسی اینٹی کرپشن کو بھیجنا ہے تو وہ نہ بھیجا جائے، دیگر اداروں کو بھی نہ بھیجا جائے۔ نہیں، وہ تو ممکن نہیں ہوتا نا۔ دوسرا شامی صاحب، جو اہم بات یہ تھی کہ نیب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے گورنمنٹ کی لائن لینی ہے۔ اگر فار ایگزامپل سپریم کورٹ میں نیب ترامیم چیلنج ہیں تو اس میں جو اٹارنی جنرل یا وفاقی حکومت کے وکیل آرگومنٹس دیں گے، آپ نے بھی وہی لائن لینی ہے۔ دوسرا، جو احتساب عدالتوں میں بھی اگر کچھ کیسز ہیں ان میں اگر وہ کوئی اوپن اینڈ شٹ نہیں ہے کہ وہ نیب ترامیم سے ختم ہو سکتے ہیں، تو اس پہ جب نیب سے آرگومنٹس لیے جاتے تھے تو اس میں بھی کہا جاتا تھا کہ نیب نے حمایت کرنی ہے کہ کیسز ریٹرن کروائیں۔ یہ دباؤ تھا، تمام کیسز ریٹرن ہونے والے نہیں تھے، یا کچھ کیسز میں اگر اب ہم بھی یہ ایک عمومی گفتگو آپ کر رہے ہیں، کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے۔ دیکھیں، نیب جو ہے وہ انڈر دی لا اپنا کام کرتی ہے نا۔ اگر لا بدل جائے تو نیب اس میں کیا کر سکتی ہے؟ نیب تو اس میں فریق نہیں ہے قانون کے معاملے میں۔ اگر حکومت نے قانون بدل دیا جی شامی صاحب، لیکن نیب تو نیب کا موقف قانون کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے۔ نہیں، انڈیپینڈنٹ باڈی قانون نے بنائی ہے، قانون کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ یہ ساری ہیر سے لگتی ہے۔ ہیر سے بات ہی شروع ہوئی ہے۔ اگر تو 2-3 ہفتوں سے جو خبر گرم تھی اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی بات اصولی طور پر آپ درست فرما رہے ہیں ہمیشہ، کیونکہ آپ ہمیشہ آئین، قانون اور اداروں کی جو اپنی خود متعارف کی بات کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس تھیری کے تحت کون سا ادارہ چلتا ہے؟ کیا جو پچھلا چیئرمین نیب یا پچھلا نیب تھا وہ آئین اور قانون کے مکمل تابع ہو کے چل رہا تھا سر؟ قانونی طور پر وہ آزاد تھا، خود مختار تھا، قانون پہ تھا نا سر۔ ہاں، کیا آپ اعتراف کرتے ہیں کہ پچھلا نیب آپ کے دل میں چور ہو تو آپ جو بھی متعلقہ آدمی ہے اس کے دل میں چور ہو سر، آپ انتہائی آئینی اور قانونی اور نصابی نقطہ اٹھا رہے ہیں۔ اب بھی آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں، جو قانون ہوگا، نیب قانون میں پارٹی نہیں ہے قانون بنانے۔ اگر سر یہ چیئرمین نیب آزاد تھے نا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا نا کہ وہ برداشت نہیں کر پائے ان کا چلیں، یہ جو آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کی بات اور عامر صاحب کی بات میں رکھتا ہوں سائیڈ پہ، لیکن جو انہوں نے خطاب کیا وہ کیا تھا؟ ان کو یہ چاہیے کہ وہ تفصیل بیان کر دے۔ وہی میں سنتا ہوں نا، جب انہوں نے اب یہ موقف اختیار کر لیا کہ ان پر دباؤ تھا، کریں گے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کس کا دباؤ تھا، کس بات پر تھا اور کیسا تھا۔ یہ ان کا جو الوداعی خطاب ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے جو عامر اور خاکسر جس تھیری کو ٹو کرنا چاہ رہا ہے۔ عامر وہ کیا کہہ رہے تھے الوداعی خطاب میں؟ کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر دباؤ۔ شامی صاحب، میں بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد جو تناظر میں جو اگلی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو نئے کیسز ہیں ان کے لیے بھی دباؤ تھا اس وقت نیب کے اوپر، کہ جو اس وقت جو پی ٹی آئی کے خلاف کیسز ہیں اس میں کچھ کمپلینٹس فائل ہوئیں اور کچھ یہ ہدایت تھی کہ توشہ خانہ اور جو دیگر کیسز ہیں، جو ہیلی کاپٹر کیسز ہے، مالم جبہ کیسز ہے، ان کو ری اوپن بھی کیا جائے۔ یہ وہ تمام کیسز تھے جو پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف۔ اس کے علاوہ کے پی میں جو 10 سال کی حکومت ہے نیب پی ٹی آئی کی،
اس کا اکراس دا بورڈ جو ہے وہ وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, ان تمام کیسز کو اوپن کیا جائے جو وہاں پر مختلف 10 سالوں کے دوران جتنے پروجیکٹس ہوتے رہے ان تمام کی ایک چھان بین کی جائے. یہ نئے کیسز بنانے کے حوالے سے دباؤ بھی تھا, اور اسی مقصد کے لیے آج ہی یہ ساری چیئرمین نیب کی طرف سے جب ریزائن ہوا اور اس کے بعد نئے چیئرمین جو ڈپٹی چیئرمین تھے ظاہر شاہ, انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو اس کے بعد فوراً ہی تمام جو سمن تھے جاری کر دیے گئے, عمران خان کو, بشرا بی بی کو, اس کے علاوہ پرویز خٹک کو, شاہ محمود قریشی کو اور دیگر لوگوں کو, اور یہ فوری طور کے اوپر اب آنے والے دنوں میں مزید پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے. عامر رکیے, اس نقطے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ اطاعت آرڈر صاحب ہوں یا مریم اورنگزیب صاحبہ یا دیگر حکومتی رہنما پچھلے چند دنوں سے تواتر کے ساتھ وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جی معلم جبہ کیوں نہیں کھولا جا رہا, توشہ خانہ میں کیوں نہیں جی کارروائی آگے بڑھائی جا رہی, اور وہ ان تمام کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں جو نیب نہیں کر سکا تھا پرسو, اور جیسے ہی وہ مستعفی ہوئے ہیں تو آپ نے کہا سمن جاری ہو گئے 9 مارچ کے. جی جامی صاحب, یہ تمام وہ کیسز دیکھیں, نیب نے جو پولیٹیکل شخصیات ہوتی ہیں وہ ہدایات بھی دیتی ہیں اور کہتی بھی ہیں, لیکن عدالتوں میں نیب نے ثابت کرنے ہوتے ہیں, اور نیب کو معلوم ہے کہ کون سا کیس پروسیکیوٹیبل ہے اور کون سا پروسیکیوٹ نہیں ہو سکتا, اور انہیں پتا ہے کہ ان کو پھر اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے وہ صرف ان کیسز کو پروسیکیوٹ یا انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے شامی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے کیسز جو بے بنیاد بھی بنائے جاتے رہے, جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی تھی, اسی وجہ سے عدالتوں میں بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بھائی اب تو دیکھیں نا, اب جب سے آفتاب سلطان آئے تھے, اب تو نیب جو ہے, آفتاب سلطان آئے تھے, انہوں نے ہدایت کی تھی کہ جو کیس پروسیکیوٹیبل ہوگا, جس میں ایویڈنس ہوگی, جو عدالت میں ثابت ہو سکے گا, آپ نے وہ کیس بنانا ہے اور وہ کیس فائل کرنا ہے. اس سے پہلے شامی صاحب کچھ مزید فرمائیں. میری ساری توجہ ہے ان کے آخری خطاب کا کرکس کیا ہے, کیا وہ بھی کنفیشن بھی ہیں اور مجبوری ہیں ان کے خطاب کے جو جملے ہیں, اگر وہ بیان کر دیں آپ. جی بالکل, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 پلاٹس والے کو اندر کر دیں اور جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کی انہیں چھوڑ دیں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمام تر جو نیب ہے وہ اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, 99% نیب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, 1% جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. لہٰذا وہی جو ٹرینڈ جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے کیسز جو بالکل ٹھیک بھی تھے لیکن اس کے ساتھ اگر کچھ غلط کیسز بھی بنائے گئے, تو انہوں نے کہا کہ سارے نیب کو آپ غلط نہیں قرار دے سکتے. لہٰذا انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار کیا نیب کے افسران پر, اور یہ کہا کہ وہ قانون کے مطابق کیسز کو کام جاری رکھیں. مگر اب تو نیب کے پاس نہ 90 دن کا ریمانڈ لینے کا اختیار رہ گیا, نہ اس طریقے سے گرفتار کرنے کا اختیار رہ گیا. اب تو نیب کے اختیارات بڑے کم ہو چکے ہیں. اگر وہ کارروائی کرے بھی اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی جس طرح کی کارروائی جاوید اقبال صاحب کرتے رہے. اس طرح کی بالکل نہیں ہو سکتی, لیکن جیسے وہ مستعفی ہوئے توشہ خانہ میں 9 مارچ طلب تو کر لیا. جی شامی صاحب, اچھا اس ساری صورتحال پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ جو نیب ترامیم ہیں کیا یہ چل پائیں گی یا نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ چکی ہے. وہ عدالت جو ہے وہ عدالت کے اندر معاملہ ہے, تو عدالت جو ہے وہ کون سی ترمیم کو رکھتی ہے اور کون سی ترمیم کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے, یہ عدالت کا کام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو قانون نیب کا نافذ رہا, جس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا, وہ کیسے, اس کو تو نہیں لایا جا سکتا نا واپس. ایگریڈ سر, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سر. اس میں تو عدالتیں سر بڑے کلیئر آرڈرز ہیں کہ عدالتیں بہت سی شکوں کو بنیادی بات یہ ہے, قرار دے چکی ہیں. آفتاب سلطان صاحب نے جو گفتگو کی ہے, جو تاثر دیا ہے, اس کے بعد ان پہ لازم ہو گیا ہے کہ مزید تفصیل بیان کریں, لوگوں کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ کس طرح کا کیسا اور کس معاملے میں دباؤ. آپ گویا چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کی یا مستعفی ہونے کے بعد کی زندگی خوشگوار طریقے سے یا آزادانہ فضا میں جی سکیں. ایسا نہیں ہوتا, اور کنٹروورشل ہو جائیں گے اور ان پہ دباؤ آئے گا. لیکن شامی صاحب آپ ان کے وکیل ہیں, نہیں میں تو ایک جواز دے رہا ہوں. بڑی سیدھی بات ہے, کے بعد ہونے والے جو یا تو وہ کہتے میں خرابی صحت کی بنیاد پر کیوں کہتے سر, یہ تو روایتی جملہ ہے. وہ نہیں کہا نا, پرسنل وجوہات سے نہیں کہا. انہوں نے کہا مجھے دباؤ ہے, اور کھل کے اظہار کیا انہوں نے. بات سنیں نا, پھر بتائے نا کہاں ہے, کس بات پہ تھا. اب یہ قوم جو ہے تھوڑا اس کے اوپر مزید اعتماد کر لے. کہا تو ہے کہ 2 پلاٹ والے کو پکڑو, اربوں والے کو چھوڑو, فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو, فلاں کو پکڑ لو.
बिल्कुल ना छोड़ें। सवाल ये कुछ बता दें, मजीद बता दें। अच्छा आमिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शामी साहब, उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर आप आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफे के बाद होने वाली जो नैब में फ़ौरन जो समन जारी हुए हैं, उससे अगर वाज़े हो जाता है कि किसका दबाव था, क्या दबाव था और कैसे केसेस बनाने के हवाले से जो दबाव था, वो इन तमाम जो आज दिन भर होने वाले जो समन जारी हुए हैं जिन जिन लोगों को, उससे बड़ा वाज़े था कि किस किस्म का दबाव था। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका, क्योंकि तोशा खाना को आज का केस नहीं है। बिल्कुल ठीक नुक्ता है आपका, तोशा खाना आज का केस नहीं है। इसमें तलबी के समन आज अलबत्ता जारी हुए, केस पुराना है और तब जारी हुए जब चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनके होते हुए इस रेफरेंस में समन जारी नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि उनकी दानिश में शायद इसमें तलबी के समन जारी करना दुरुस्त ना हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी एग्जैक्टली सर। और ये जो समन थे, ये भी जो है वो नैब की तरफ से भी जो है वो रिलीज़ नहीं हुए और ना ही कहीं और से हुए, ना ही पीटीआई से हुए हैं, बल्कि ये बहुत से हुकूमती लोग हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि ये समन जारी हो गए हैं, आपको मालूम है। सो एक ये बात भी दुरुस्त कर रहे हैं शहर में सूरत हाल, ये बात भी आमिर दुरुस्त कर रहे हैं कि ये जो वो परवाना है तलबी का, वो हुकूमती हलकों से व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुए हैं कई ग्रुप्स में। जी एग्जैक्टली। और ये जो तमाम तर फिर एकदम ही तमाम जो पीटीआई के लोग हैं उन सब के समन जारी होना, ये गैर मामूली अमल था और एक ही रोज में ये सारे फैसले होना, और आने वाले दिनों में इस पे अहम फैसले मजीद होने का। आमिर सईद, बहुत